الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قرآن کریم کی اس بابرکت ماہ مبارک نزول قرآن کریم کے اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تفسیر موضوعی میں انسان کی خوش فہمیاں اور گمان قرآن کریم کی نگاہ میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ آپ نے گزشتہ درس میں قرآن کریم کی آیات سے زندگی اور اس دنیا کی خلقت کے بارے میں جو غلط فہمیاں انسان کی وجود میں آتی ہیں اس کے حوالے سے آیت کریمہ کو ملاحظہ کیا تھا۔ البتہ دوران درس آیت کریمہ کے حوالے میں تھوڑا اشتباہ ہوا کہ سورہ کہف کہا گیا تھا جبکہ وہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا یہ تم گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوگ ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ خلقت انسانی کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا تذکرہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے عام زندگی میں مختلف طرح کی خوش فہمی اور گمانات کا قائل ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جیسا اس نے ذہنی تصور کیا ہے ویسا ہی نتیجہ بھی نکلے گا۔ قرآن اس حوالے سے انسان کی ان غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔ کل میں حسب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مطلب پیش کیا گیا تھا، کیونکہ قرآن کریم کا یہ انتہائی تفصیلی موضوع ہے جس کی ہم تمام آیات کو ممکن ہے کہ اپنے ان دروس میں مطالعہ نہ کر سکیں، تو ہم موضوعاتی طور پہ اس کو لے کے چلیں گے کہ ابھی ہم خلقت کے حوالے سے جو غلط فہمی انسان اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے اور پھر اس سے آگے مربوط چند نظریات جنم لیتے ہیں کہ انسان اگلے جہان میں ہر صورت میں ہی بڑا آرام دہ زندگی کا سفر طے کرے گا، جنت اس کے لیے مقدر ہو چکی ہے، اولیاء الہی میں سے یہ ہے اور اسے کوئی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ انسان اپنے وجود کے اندر تاثرات برپا کرتا ہے۔ حسب کا کلمہ کہہ کے قرآن کریم نے ان غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ کلمہ حسب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ اس کے متعدد معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی ہے کہ انسان کا اعداد و شمار کرنا۔ راغب اصفہانی نے اس کو ذرا دقت سے ذکر کیا کہ بعض اوقات انسان ایک مطلب لے لیتا ہے، یعنی دو معنی آپس میں ٹکراؤ والے ہوتے ہیں، جیسے دن رات دو ٹکراؤ والے معنی ہیں، سیاہ اور سفید دو ٹکراؤ والے معنی ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی حسب کے معنوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کلمہ نقیضین استعمال کیا ہے کہ بعض اوقات دو ٹکراؤ والے معنی انسان کے سامنے اجاگر ہوتے ہیں، لیکن انسان ان میں سے ایک کو اتنی شدت کے ساتھ اپنے نفس میں اختیار کرتا ہے کہ دوسرے کا اصلاً وہ احتمال ہی نہیں دے رہا ہوتا یا ذہن میں نہیں اس کا مقابل آ رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ انسان کو اس قدر محکم اپنے عقیدے کے اوپر ایک اصرار کے ساتھ اپنا عقیدہ اختیار کرتا ہے کہ وہ اس کے برخلاف کا احتمال ہی نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ حالت یقین نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بیان آئے گا کہ حالت یقین اور علم وہ کس طریقے سے جدا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا انسان کے وجود میں گمان اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس میں ایک شے کو بڑی قوی طور پہ لے لیتا ہے جبکہ وہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس نے اپنے ذہنی تخیلات کی اساس پہ یا معاشرے کی دیکھا دیکھی کی اساس کے اوپر اسے اتنے محکم طور پہ لیا ہے کہ اس کے برخلاف کا وہ احتمال ہی نہیں دے رہا یا اس کا برخلاف اپنے ذہن میں آنے ہی نہیں دے رہا۔ تو اس کو قرآن کریم حسب سے بیان کرتا ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے اپنے نفس میں گہرے طور پہ ایک مطلب کو لیا ہے جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو اس کو جب تک نہیں توڑو گے اصلاح نہیں پاؤ گے۔ اور پھر اس کے کیونکہ یہ ایک ایسی بڑی خطا ہے کہ یہ جب خطا انجام پا جائے تو اس کے صورت میں
مختلف طرح کے نتائج انسان کے اوپر اثر انداز ہونے لگ جاتے ہیں، مختلف طرح کے نظریات گمراہ کن انسان اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت کے برخلاف ایک مطلب انسان اپنے وجود میں گہرے طور پہ اخذ کر لیتا ہے، گہرے طور پہ اپنے وجود میں ایک مطلب انسان لے لیتا ہے۔ مثلاً ان میں سے ایک اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے جو علماء اخلاق بالخصوص ذکر کرتے ہیں کہ انسان عموماً حواس خمسہ سے معنی لینے کا عادی ہوتا ہے، ظاہر جو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر اعتقاد کرتا چلا جاتا ہے۔ مثلا اگر اسے آسمان نیلا نظر آ رہا ہے تو وہ اعتقاد ہی رکھے گا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ نیلا ہے، نہیں اس کی تحقیق کی طرف آئے گا۔ حواس انسان کو کبھی صحیح چیز سے بھی وابستہ کرتے ہیں اور کبھی خطا سے بھی وابستہ کرتے ہیں۔ اس میں حواس کا اپنا ارادتاً قصور نہیں ہے بلکہ اس کی صلاحیت کے اوپر ہے۔ بعض اوقات انسان کو جو 5 سینسز یا حواس خمسہ میسر ہیں یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ایک شے جیسی ظاہر میں حقیقت رکھتی ہے ویسی آپ تک پہنچا دیں، لیکن بعض اوقات یہ حقیقت نہیں رکھتے وہ، یعنی اتنی یہ طاقت نہیں رکھتے۔ جیسے آپ آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آنکھ کے اندر ضعف موجود ہے، اس کی قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی دور ستاروں یا کہکشاؤں کو مشاہدہ کر لے بدون کسی وسیلے اور آلے کے۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک سبب ہے کہ حواس خمسہ کے اوپر زندگی بسر کرنا۔ مثلا دیکھنا کہ کثرت اکثر لوگ معاشرے کے علماء ہیں، فضلاء ہیں، مختلف طرح کے شعبہ جات علمی سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ افراد ہیں، عوام الناس کی اکثریت ہے، وہ کسی ایک فرد کی مخالف ہے تو وہ دیگر افراد کو بھی برا شخص لگنے لگ جائے گا، بے شک اس کی باتیں ٹھیک ہوں، اس کے کئی طریقوں سے وہ ضعیف نکات نکال کے پروپیگنڈا اس کا کریں گے، اس کی شخصیت کو اچھالیں گے، اس کی شخصیت کو کم کر کے بیان کریں گے۔ انسان عام افراد کو جب دیکھتا ہے کہ یہ اس کے برخلاف ہیں، اس کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی وہ آہستہ آہستہ برا لگنے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی مسئلہ ہر دور میں موجود رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جب اپنی تبلیغات کا آغاز کیا تو معاشرہ ان کے ہمراہ نہیں تھا، معاشرہ ان کے ساتھ نہیں تھا، تنہا کر دینے والا تھا۔ خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ہود علیہ السلام انبیاء میں یہ دو شخصیات بقیہ کی نسبت اس حوالے سے تنہائی کے حوالے سے نمایاں ہیں، حتیٰ کہ ہود علیہ السلام پہ شاید ہی کوئی ایمان لایا ہو، نہ ہونے کے برابر افراد ایمان لائے، لیکن انہوں نے بھی ٹکراؤ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کیا۔ جیسے کہ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، کہ ہمیں تو اس بات کا، ہم قائل اس بات کے ہیں کہ یعنی ہم معتقد ہیں کہ ہمارے بعض خداؤں نے آپ کو اپنے طور پہ صحیح کوئی بری ضرب لگائی ہے جس سے آپ کے نعوذ باللہ ذہنی مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی پورے معاشرے کے برخلاف۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ قال انی اشہد اللہ، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، واشہدوا، اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ انی بریء مما تشرکون، تم جس سے شرک جس چیز کا کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں اس سے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کے فَكِيدُونِي جَمِيعًا، جتنے بھی تم لوگ ہو سارے جمع ہو جاؤ میرے خلاف، سارے کے سارے پلان کرو، سازش چلو، مکاری اور فریب سے کام لو، اور ایک فرصت بھی ثم لا تنظرونی، مجھے ایک لحظہ مہلت بھی نہ دو۔ لیکن میں جو اعتقاد رکھتا ہوں کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ اصل چیز ہے، استخارے کی بجائے توکل معاشرے میں عام ہونا چاہیے تھا۔ استخارے کی طرف نفی نہیں کی جا رہی کہ اسے سمجھیں کہ کوئی اس کی مذمت ہے، مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کے اوپر بنا رکھی گئی ہے حقائق کی، جو حقیقتوں کے عین مطابق انسان کے لیے نتائج کو فراہم کرتا ہے اور وہ پورے معاشرے سے ٹکرانے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، وہ توکل ہے، وہ پیروں فقیروں کے چکر نہیں ہیں
کیونکہ یہ والا انداز ہر قوم میں پایا جاتا تھا، صرف آج کے معاشرے میں نہیں ہے کہ اپنے حساب کتاب کرا کے پیروں فقیروں سے ستارے وغیرہ کو دیکھ کے آپ اپنے امور کو انجام دیں۔ پہلے کہانت اسی طرح سے ہوتی تھی، اور وہ ان کی باتیں بھی ٹھیک نکلتی تھی، کوئی کہے کہ نہیں ان کی باتیں تو ماشاءاللہ یہ سردار جی ہیں یا سید صاحب ہیں، ان کی باتیں بالکل ٹھیک نکلتی ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جنہوں نے خبر دی تھی وہ تو پھر کاہنوں کو نبی مان لینا چاہیے، انہوں نے تو ایکوریٹ خبر دی، ابراہیم علیہ السلام کی بالکل صحیح خبر دی انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راہبوں نے جو خبر دی بالکل ٹھیک خبر دی، لہذا یہ دلیل نہیں ہے، یا یہ دلیل کہ وہ پیسے ہی نہیں لیتے۔ بہت سارے افراد ہیں وہ پیسہ نہیں، اپنی محفل جمانا چاہتے ہیں، وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، وہ اپنے پیری مریدی کے ذریعے سے اپنے مثلا تابع افراد کو دیکھنا چاہتے ہیں، مرید اپنا بنانا چاہتے ہیں، مختلف انگیزے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان سب میں آپ دیکھیں انی توکلت علی ربی و ربکم، اب یہ ایک حقیقت ہے۔ گمان ان کا کیا تھا کہ جو معاشرہ زیادہ بیان کر رہا ہے وہ افراد ہونے چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ابھی ہم موضوع میں وارد ہوتے ہیں تو اس میں کیونکہ قرآن نے حسب کا لفظ استعمال کر کے ان سب چیزوں میں یہ باور پہلے کرایا کہ انسان بعض اوقات بہت گہرے طور پہ اپنے نظریہ یا اعتقاد قائم کر لیتا ہے اور وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو نظریہ اختیار کیا ہے اس کی بنیاد ہی ضعیف ہے، اس کی بنیاد مثلا معاشرے میں اکثریتی افراد ہیں، اس نے اپنا معیار بنایا، اچھا اگر وہ اس طرح تو فلاں یوں کیوں نہیں کرتا، فلاں اس طرح سے کیوں نہیں کرتا، یعنی خود اس کے اوپر حکم چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی جس قوم سے واسطہ پڑا، چونکہ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی جب کشتی اتری اور اس کے بعد تو کوئی بھی غیر مومن نہیں تھا، لیکن یہی مستقبل میں مشرک ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے کے حالات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں اس میں آپ تقاضا دیکھیں کہ معاشرے کو نوح علیہ السلام کیا نظر آ رہے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام اس قدر اولو العزم پیغمبر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکتب اہل بیت علیہ السلام میں علماء میں اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل نبی ابراہیم علیہ السلام ہے یا نوح علیہ السلام ہے۔ بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت دیتے ہیں تمام انبیاء و رسول علیہ السلام پہ، اور بعض حضرت نوح علیہ السلام کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی تیسرے نمبر پہ تو حتماً ہیں، دوسرے کے اوپر بھی ایک بڑا طبقہ ہمارے علماء کا ہے کہ وہ فضیلت دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بارے میں قوم کا کیا اعتقاد تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمیں اپنی ہی طرح کے بشر نظر آتے ہیں، یعنی یہ کھاتے پیتے اسی طریقے سے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ان کے اپنے بیٹے کے یہ بیانات ہیں، کچھ کلپس میں بھی ہیں، کچھ تحریری صورت میں بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں آخر دم تک یہ یقین نہیں آتا تھا ان میں کوئی غیر معمولی چیز بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ دسترخوان پہ جب کھا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کے سامنے نیند بھی کر رہے ہیں، اور گھر کے امور میں بھی کبھی اضطراب آتا ہے، کبھی خوشی کا وقت آتا ہے، کبھی پرسکون رہتے ہیں، تو ایک عام بندے کو نہیں محسوس ہوتا کہ اس میں کوئی خصوصیت بھی جداگانہ ہے، کیونکہ زیادہ تر چیزیں اپنی جیسی نظر آتی ہیں۔ اب بشری پہلو خاکی پہلو ہے، کیونکہ خاک میں زندگی تو بسر کرنی ہے، اور اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہر انسان کی احتیاج ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، مثلا اس نے کھانا پینا ہے، اس نے سونا ہے، نیند کرنی ہے، اسی طرح اس کی کوئی لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، آل اولاد، نان نفقہ، یہ ساری چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دی۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام ہوں، ائمہ اطہار علیہ السلام ہوں، کوئی بھی ہستی ہو، وہ اپنے اس وظائف کو تو پورا کرے گا۔ مثلا جسم اللہ کی امانت ہے، اب نبی اور امام کے جسم اللہ نے جو عطا کی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ظلم کریں اپنے جسم کے اوپر، لازم ہے کہ وہ اس کے حق کو ادا کریں۔ اسی طرح خانوادہ دیا تو ان کا حق ادا کرنا ہوگا انہیں، اسی طرح بچے ہیں ان کی تربیت اور ان کے نان نفقہ کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو بشر مثلنا، اس کا انکار قرآن نے نہیں کیا کہ یہاں اس پہلو میں مماثلت پائی جاتی ہے، اس پہلو میں تو ہر انسان اور ہر بشر کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آشکار ہیں، حتیٰ کہ الکافی میں صحیح سند روایت پائی جاتی ہے کہ
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جب جناب ام سلمہ سے نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو خلیفین شیخین جو ہیں خلیفہ اول و دوم، وہ جستجو کی تڑپ میں آ گئے، کیونکہ حسن و جمال معروف تھا جناب ام سلمہ کا، تو ان کے پہلے شوہر سے 5 بچے بھی تھے، اور ان کے شوہر شہید ہو گئے جنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر نکاح کیا، خواستگاری کی۔ تو وہ اب جستجو میں تھے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور سلوک ہوتا ہے ازواج کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، تو وہ گھر آ گئے اور کھٹکھٹایا، تو جناب ام سلمہ تشریف لائیں، تو انہوں نے رسول کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ آپ کے ساتھ کیسے ہیں وہ۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ جس طرح عام مرد ہوتے ہیں اپنی ازواج کے ساتھ، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے۔ پھر وہ بہرحال اور سوال کرتے رہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں، تو وہ چلے گئے۔ اسی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں فرشتہ ان تک خبر نہ پہنچا دیں۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعہ ممکن ہے پہلے ہو چکا ہو، جس پہ سورہ تحریم نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کہ انہوں نے بات دوسری کو پہنچا دی اور قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ تو اس خدشے کے تحت انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتا دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر غضب کے ساتھ ممبر پہ تشریف لے گئے کہ بقیہ کسی اور وقت ہم واقعے کو دیکھیں گے کہ تھوڑا طولانی واقعہ، لیکن اس میں یہ نقطہ بیان کرنا ہے، مقصد ہے کہ انسان کا عام ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ہم سے جدا کوئی خصوصیت کا مالک نظر آئے، یعنی اس میں کوئی کرامتی چیز نظر آئے، جسم نہ ہو نور ہو۔ یہ کفار کا نظریہ تھا، جیسے آج کل بعض اذہان سادہ ذہن یہ سوچتے ہیں کہ وہ لائٹ ہونی چاہیے، پڑے تو غائب ہو جائے، وہ جسم ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ باہر نکل آئے، کوئی گردے پھیپڑے دل اس میں ہو ہی نہ۔ تو یہ والا کوئی ایمانی یا کوئی بہت اونچا مرتبہ عرفانی نہیں ہے، یہ بالکل سطحی ذہن جب نیچے کی طرف آتا ہے اور تخیلات میں گرفتار ہوتا ہے تو اس طرح کے اعتقادات کو پالنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بقیہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام، ان کا ایک معنوی جنبہ ہے اور ایک بشری جنبہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو زندگی بسر کرے گا وہ بعنوان بشر ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ آپ تو ہمیں نظر آتے ہیں فقط اور فقط ہماری طرح، ہماری مثل ایک بشر ہیں۔ اب بشر ہونے کے اعتبار سے کئی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، مثلاً ایک ہی قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، ایک علاقہ ہے، اسی طرح سے اپنے کام کاج کے لیے انہیں محنت مزدوری کرنے پڑتی ہے، تو وہ مماثل چیزوں کے اوپر جو ایک جیسی تھیں ان کے اوپر پورا فوکس کیے ہوئے ہوتے تھے، وہ پہلو نہیں دیکھتے تھے کہ جو ان کا نورانی پہلو ہے۔ یہ کام ابلیس نے کیا، روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر ابلیس آدم علیہ السلام کے نورانی جنبے کی طرف نگاہ کرتا، خاکی جنبے کی طرف نہیں، تو کبھی بھی یہ عمل انجام نہ دیتا، فوراً سر تسلیم خم کر لیتا۔ لیکن اس کی توجہ آدم علیہ السلام کے جنبہ نور، جہت نور کی طرف نہیں گئی، کہ وہ جو نورانیت آدم علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، انہوں نے تین کو دیکھا تھا اور تراب کو دیکھا تھا کہ جس سے وہ بنائے گئے ہیں۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ اگلا دیکھیں ان کا طعنہ کیا تھا، وہ کہتے تھے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہمیں تو یہی بس دکھائی دیتا ہے کہ جو سب سے گھٹیا اور پست قسم کے معاشرے میں لوگ ہیں وہی آپ کے معتقد ہیں۔ آپ کے ہیں کون سے افراد سب سے ضعیف طبقہ، تو انہیں کوئی نہیں پوچھتا، غریب فقیر ادھر ادھر کے افراد یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس طرح کے تاثرات جو ہیں یہ کیوں بن گئے، یہ وہ حسب ہے، یہ گمانات ہیں انسان کے، وہ ضعیف سمجھنے لگ گیا نوح علیہ السلام اور مومنین کو، اور یہ ان کے بیٹے کی حالت تھی۔ اس نے کیا کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، یہ پہاڑ مجھے بچائے گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی امر الہی سے نہیں بچے گا۔ آئے ہم حسب کے اس معنی کو، کہ یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیں کہ پرانی قوموں میں لوگ جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں اور خلقت کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار تھے، گمانوں کا شکار تھے، خوش فہمیوں کا شکار تھے،
اور قرآن کریم نے گمانوں کو اور خوش فہمیوں دونوں کو رد کرتے ہوئے حقیقت کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم کھیل کود کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور اسی سے پھر آپ نے قرآن کریم نے جواب بھی دیا کہ واضح طور پہ قرآن عرض کرتا ہے، جیسا کہ سورہ دخان کی پہ در پہ یہ 2 آیات ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو خلق کھیل کود کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں ما خلقناہما الا بالحق، کہ ہم نے ان دونوں کو جو خلق کیا ہے ما خلقناہما الا بالحق، کہ حق کے ساتھ خلق کیا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، یعنی پہلے اقرار قرآن ان گمانات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جو لوگ ان گمانوں پہ اعتقاد کر چکے ہیں ان کے گمانوں کو رد کرتے ہوئے کیسے عرض کرتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمانوں اور زمین جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے ہم نے نہیں انہیں خلق کیا کھیل کود کے طور پہ، کھیل کود نہیں اسے بنایا، کھیل کود تماشا اسے نہیں بنایا، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے تو انہیں فقط اور فقط حق کے اوپر خلق کیا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ انسان اپنی ذات اور اپنی ہستی کے بارے میں بھی اسی طریقے سے سوچنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اعتقادات میں سب سے گہرا اثر انسان کی اس کائنات کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں اعتقاد سے ہوتا ہے۔ وہ جیسا نظریہ اپنے وجود میں بسائے ہوئے ہے اسی کے مطابق وہ ارتباط بھی اس کائنات اور افراد سے پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک عمل طبیعی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاشعوری طور پہ انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کے وجود میں ایک کائنات اور انسان کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو بن جائے، ایک نظریہ بن جائے، وہ اسی نظریے اور پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ اس سے ارتباط قائم کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اس دنیا کو جنت دیکھنا چاہتا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے، مثلا وہ سمجھتا ہے کہ جنت بن سکتی ہے، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، راحت ہو، فنا نہ ہو، موت نہ آئے، تکلیف، درد، حزن، غم نہ ہو۔ اب وہ جب اس منظر کو نہیں دیکھے گا، یعنی یہ جنت کا ابھرا ہوا منظر نہیں دیکھے گا، تو یہاں پہ قلق کا شکار ہوگا، غم کا شکار ہوگا، آہستہ آہستہ شکوہ کرنے لگ جائے گا، آہستہ آہستہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگ جائے، کیونکہ اس نے اپنے طور پہ نظریہ آغاز میں غلط بنایا۔ اکثر ایتھیسٹ اور ملحدین کا یہی مشکل ہے، ان کی دل کے وہ نرم ہوتے ہیں اور دل کی نرمی کی وجہ سے وہ ایک منفی اور باطل اعتقاد قائم کر لیتے ہیں، اور اعتقاد ان کا کیا ہوتا ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ وہ اتنا ہی رحیم ہے تو پھر کیوں نہیں مثلا سوال اٹھائیں کہ کیوں اسرائیل کو تباہ نہیں کرتا، کیوں ان لوگوں کو فلسطینی بچوں کو بچنے سے بچا لے، کیوں فلاں صحراؤں میں یا ایتھوپیا وغیرہ میں بھوک سے بچے نڈھال ہو کے مر گئے، یمن میں کیوں بم گر پڑے وہ گرنے نہ دیتا۔ اب یہ ان کے اپنے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جواب خود قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ تم لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے ہی کمائی ہوئی ایک مصیبتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جنت نہیں بنایا۔ اب تخلیق کے بارے میں آغاز میں جو اس نے غلط نظریہ قائم کیا وہ آگے کتنے ہی فاسد نظریات کے جنم دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے بارے میں کہ انسان کیوں خلق ہوا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اولاد ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے بعض افراد ہمارے ساتھ وابستہ کیے، کوئی بھائی بہن کی صورت میں، کوئی دوست احباب کی صورت میں، کسی کے ساتھ انسان کو منسلک کیا کہ وہ اس کو اپنا مہربان یا اپنا قریبی سمجھتا ہے، یا اس کے مطابق وہ اپنی زندگی میں رہنمائی لیتے ہوئے چلتا ہے۔ یہ ساری جو وابستگیاں اس کی بن رہی ہیں، اس نے کیوں یہ وابستگیاں بنائیں؟ اگر وہ صحیح حقیقت کے مطابق اعتقاد نہیں رکھتا تو یہاں پہ اس کا اشتباہ، انسان کے بارے میں نظریے میں اشتباہ، ان سب جگہوں پہ فاسد اشتباہ اور فاسد نظریے کا باعث بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ خدا نے اس لیے اس دنیا میں خلق کیا، مثلا میرا بچہ اس دنیا میں مجھے عطا کیا ہے، کیونکہ بچے کے بارے میں زیادہ حساسیت پیدا ہوتی ہے، اپنی ذات کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں انسان زیادہ حساسیت کے ساتھ سوچتا ہے۔ مثلا انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھ کو بالفرض پیسہ مل جائے، صحت مل جائے، وقت مل جائے تو میں کیا کام کروں گا،
اس کا ذہن میں عملاً بھی اپنے آپ کا محاسبہ کر کے دیکھے وہ کیا کام کرتا ہے تنہائیوں میں. وہ جو تنہائیوں میں کام کرتا ہے وہی اس کی آئیڈیالوجی بھی ہے. اقرار کی دنیا کو جدا کرے. اقرار کی دنیا پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے باعث چھوٹ دی ہے اس کو اپنے نفس کی حقیقت نہ قرار دے. جیسے قرآن نے اس بات کا بھی انکار کیا. انشاءاللہ یہ بات آئے گی کہ بعض لوگ سمجھتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں تو کافی ہے ہمارے لیے اقرار. لہٰذا وہاں پہ قرآن نے تنبیہ کی کہ تمہیں ابھی آزمائشوں میں مبتلا ہی نہیں کیا، تمہارے ایمان کا امتحان ہی نہیں ہوا، تم کیسے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ تم ایمان لائے ہو تو چھوڑ دیے جاؤ گے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ ہم اقرار کا جب محاسبہ اپنا کر رہے ہوں، چونکہ نفس میں محاسبہ نہیں کریں گے. بالفرض حضرت نوح علیہ السلام اولی العزم پیغمبر تھے تو ان کا بیٹا ہے اور بیٹے کو پکارا بھی بڑے محبت کے جذبات کے ساتھ اور کہا کہ یا بنیا ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی پہ سوار ہو جاؤ. جیسے آپ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوں گے کہ اگر احساس اپنے وجود میں ہدایت کے عنوان سے کریں کہ آؤ مثلا درس سن لو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا وغیرہ کی امور کو ترک کرو، کچھ اپنے بیوی بچوں کو ترک کر کے اس کی طرف بھی آؤ، تو یہ وہی ہے ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ کشتی نجات میں آ جاؤ. وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، مت کافرین کے ساتھ ہو. مثلا آپ کہیں گے کہ مت معاشروں کے ساتھ چلو، مت غلط معیارات کے ساتھ چلو، مت تنہائیوں سے گھبراؤ. ارکب معنا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جب قلبی جو نظریہ تھا وہ عین وقت پہ سامنے آیا، پوری زندگی سامنے نہیں آیا، زوجہ کا سامنے تھا. اس لیے اس سے پہلے آیات میں بیان کیا کہ اہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، کہ کشتی میں سوار کرو جوڑوں کو اور اپنے اہل و عیال کو سوائے جس کے اوپر وہ قول جو ہے وہ ثبت ہو چکا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ مثلا اس کی زوجہ نہیں ہوگی. ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں یا اعتقادی طور پہ نہیں پتہ تھا کہ یہ گمراہوں کے ساتھ ہے، یا ظاہر نہیں ابھی تک ہوا تھا، لہذا اب ظاہر ہوا. اس لیے بہت سارے افراد اپنے وجود میں اپنی آراء کو، اپنے میلانات کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جس گھرانے کے ساتھ یا جن افراد کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ نجات کا باعث بن جائیں گے. مثلا نوح علیہ السلام کی زوجہ ہمیشہ ان کے ہمراہ رہی تو گھر میں وہ اپنی زوجہ ہونے کے اعتبار سے ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. قرآن کریم نے کیونکہ ان ذمہ داریوں کے پورا نہ ہونے پہ اعتراض نہیں اٹھایا. اعتراض اٹھایا کہ موقف میں نوح علیہ السلام کے ہمراہ نہیں تھی، ایمان میں نوح علیہ السلام کے ہمراہ نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ زوجیت کے پورے حقوق انجام دے رہی ہے. ادھر نوح علیہ السلام سے قرابت جو ہے وہ زوجہ کو نجات نہیں دے سکی. بیٹا بہت قرب کا احساس کرتا ہے باپ اور اپنے ماں کے ساتھ، لیکن ادھر اس کے وجود کے اندر چونکہ موقف جدا تھا، اعتقادی جو پہلو ہے وہ جدا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکا. اس کا موقف ہی جدا تھا، اور موقف زندگی کے حساس موقعوں پہ سامنے آتا ہے. وَإِلَّا خاموش رہتے ہیں، گھر میں وہ چپ ہی رہتا ہوگا. نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی ممکن ہے بحث مباحثہ نہ کرتی ہو، خاموش رہتی ہو، لیکن اس کا اپنے خاندان والوں سے میل ملاپ چونکہ بہت شدید تھا، وہ انہی کی آراء اور افکار کی مالک تھی. لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ انسان محاسبہ جب کر رہا ہو اپنے نفس کا تو اقرار کی زبان کو تصدیق کی زبان قرار نہ دے، کیونکہ اگلا جو ہمارے پاس جہان ہے یا وہ جو اہم وقت جو نوح علیہ السلام کے بیٹے پہ آیا وہ ہم سب پہ آنا ہے. یعنی اس کو ایک موت اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور وہ نجات کے لیے کہاں بھاگ رہا ہے؟ ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے. مثلا ہماری طرف موت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تکلیف اور درد میں مبتلا ہے تو ہم طبیب کی طرف بھاگیں گے، ہم دوا کی طرف بھاگیں گے. لیکن یہ طبیب اور دوا یا کسی بھی سہارے کی طرف جانا وہ ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں پیدا کر پائے گا. ابھی جب حیات ہے، صحت ہے، جان ہے، فرصت ہے، دقت کر کے اپنے موقف کو حقیقی موقف میں تبدیل کر سکتے ہیں. لہذا اقرار کی زبان کو نجات کی زبان ہم قرار نہ دیں. دیکھیں کہ قلب کے اندر کیا ہے، میرا قلب کس کی تصدیق کرتا ہے، میرا قلب زندگی اور لائف کے بارے میں کیا آئیڈیالوجی رکھتا ہے، کیا موقف رکھتا ہے. کیونکہ قرآن کی ان آیات سے دو گروہ سامنے آتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو کائنات
اور انسان ہر دو کو کھیل کود تماشا قرار دیتا ہے۔ تمہیں زندگی ایک دفعہ ملی ہے، جوانی ایک دفعہ ملی ہے، شادی ایک دفعہ ہونی ہے، جو تم نے اپنی خواہشات اور تمنائیں پوری کرنی ہے جاؤ کر لو۔ ایک تفکر یہ ہے، یعنی یہ عبث، لہو و لعب، کھیل کود اور لذات اور شہوات کی دنیا۔ اس لیے تمہیں اپنی شہوات کو آباد کرنا چاہیے۔ کوئی ایک وقت آئے گا بڑھاپے میں تم مثلاً نیکی کی طرف آ جانا، تسبیح پکڑ لینا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا تسبیح کا پکڑے ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ ذکر ہی کر رہا ہے۔ اس وقت انسان کا ذہن جواب دے جاتا ہے، حرکت اس کا جسم کرنا چاہے حرکت نہیں کرتا، تو وہ بے سدھ ہو کے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا ہے، وہ بولنا چاہتا ہے، لیکن اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی ہمتیں اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور دیکھنے والا اسے بڑا پارسا اور بڑا زاہد سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اندر سے روح کبھی بھی بڑھاپے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ بڑھاپا جسم پہ طاری ہوتا ہے، انسانی روح کے اوپر کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس بوڑھے کو دوبارہ سے جوان کر دیا جائے تو وہ وہی عمل انجام دے گا کہ جو بڑھاپے میں قید و بند کی وجہ سے انجام نہیں دے پا رہا، جو پہلے جوانی میں دیتا رہا تھا، اب بھی وہی عمل انجام دے گا۔ اس کو بھی قرآن نے تکرار کے ساتھ چند آیات میں ذکر کیا ہے کہ یہ مجرمین چیخیں گے، چلائیں گے، بار الہ ایک دفعہ دوبارہ زندگی ہماری پلٹا دے۔ تو ادھر یہی جواب آیا کہ اگر ان کی زندگی پلٹا دی جائے پھر وہ یہی کام کریں گے، کیونکہ درد کے ذریعے سے انسان اندر سے فوراً تبدیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک موقف ہمارے پاس زندگی اور جہان کا کیا ہے؟ عبث ہے، کھیل کود ہے، اپنی خواہشیں، تمنائیں اور تفریح کے لیے انسان اس دنیا میں آیا۔ اس لیے جہاں تمہارا نفسانی میلان جھکتا ہے اسے حاصل کر لو۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ہمارے پاس کیا نظریہ؟ نہیں، انسان کی زندگی ایک ہدف کے تحت ہے، ہر ذرہ ایک ہدف رکھتا ہے، اور یہ سب سے مہم ترین چیز ہے۔ جتنے انبیاء و ائمہ علیہم السلام آئے ہیں ان کے بیانات میں سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ جو نقطہ ذکر ہوا ہے وہ یہی والا ہے۔ آپ اگر بیانات نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے اوپر دقت کر کے دیکھ لیں، کبھی گناہوں کے اعتراف کی صورت میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے، کبھی استغفار کے باب میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا باہدف زندگی، برحق زندگی، یہ ایک تصور ہے کائنات کے بارے میں، اور ایک ہے عبث کا۔ عبث کا آپ نے دیکھا کہ واضح طور پہ قرآن نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں سورہ قیامت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ یہاں پہ کلمہ سدا کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا گمان کیا ہے۔ انسان گمان یہ کرتا ہے، قرآن میں غالباً ایک ہی دفعہ یہ کلمہ سدا وارد ہوا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ سدا کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل کہ جو بدون ہدف اور بدون مقصد ہو، یعنی احمال کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا، جہاں جاتی ہے چلی جائے، اسے کہتے ہیں سدا۔ معجم المقاییس لغہ میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک چیز کو کسی بھی جگہ پہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ جس جگہ، جیسے آپ بکرے کو خرید کے لاتے ہیں یا کسی جانور کو خرید کے لاتے ہیں، اور لانے کے بعد آپ اس کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک طرف دھکا دیتے ہیں۔ اب یہ جس جگہ پہ بھی جانور جائے چڑھتے ہوئے جاتا جائے گا، اسے کہیں گے سدا۔ یا آپ نے مثلا بال لی اور بال کو نچائی کی طرف ایک سمت میں لکھڑا دیا یا اس کو ایک طرف سے دھکیل دیا، اب یہ اپنے ہی بلبوتے پہ جس جگہ سے گزرے گی اس کو سدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک جانب بغیر کسی فکر اور تدبر کے حرکت کو سدا کہتے ہیں۔ مثلا اب گھر سے باہر نکلے ہیں تو پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے بس میں نکلا تھا، نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں، اسے کہیں گے عمل سدا۔ کمرے میں فارغ بیٹھا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں، کہ پوچھیں کیا کر رہے ہو؟ کہیں گے کچھ نہیں، کہیں گے کچھ بھی نہیں کر رہے، تو پھر موبائل میں کیا استعمال کر رہے؟ بس یہ ادھر ادھر چیزیں دیکھ رہا تھا میں۔ یہ عمل سدا ہے۔ انسان زبان سے تو اقرار کرے گا، خصوصاً متدین طبقہ، کیونکہ یہ طبقات ایک جری طبقہ ہے جسے کہتے ہیں ملحد، سیکولر، لبرل۔ یہ جری طبقہ ہے، یہ اپنی کفریات کو آشکار طور پہ، اپنے اعتقادات گمراہ کن اعتقادات کو آشکار طور پہ تسلیم کرتے ہوئے ظاہر کرتا ہے۔ ان کی تو بہت ہی سخت ان کا انجام ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔
لیکن ایک دوسرا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو متدین کہتا ہے، اقرار کے اعتبار سے مومن ہے، یعنی اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت اور خالقیت کا، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا اقرار کرے گا، اچھائیوں کو اچھا کہے گا، برائیوں کو برا کہے گا۔ یہ خطرے میں ایک لحاظ سے ہے، کیونکہ ان کے اقرار اور ان کی قلبی تصدیق کی دنیا جدا ہو سکتی ہے۔ جس کا اقرار کر رہے ہیں دل اس سے بیگانہ ہیں، اور وہ اس کی زندگی کے فیصلوں سے اور زندگی کے اس کے طور طریقوں سے آشکار ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ مشکل ترین چیز نہیں ہے کہ نہ پہچانا جائے، اس لیے محاسبہ انسان کرے، دوسرے افراد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا محاسبہ چھوڑ کے دوسروں کا کریں، ہر انسان کا اپنا وظیفہ ہے کہ وہ محاسبہ کرے، لیکن محاسبے کا طریقہ کار یہی ہے، اقرار کی زبان کو تصدیق کی زبان سے آپس میں الحاق کرے، ملحق کرے، جوڑے۔ اگر نہیں جوڑتا کہ دل کی دنیا الگ ہے اور اقرار کی دنیا الگ، مثلا کہے تو یہ کہ ہاں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، لیکن اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اللہ پہ توکل کیا پتہ کام ہی نہ ہو، ہاں فلاں بندے کی طرف رجوع کیا تو حتماً کام ہو جائے گا، یا میں فلاں کو ایک قدم اٹھا لوں، اس لیے وہ جس جوش اور جذبے اور ولولے سے اسے اللہ کی جانب جانا چاہیے تھا، وہ اس جوش اور جذبے سے مخلوق یا اسباب دنیا کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اقرار کی زبان ادھر جدا ہے اور قلب کی زبان ادھر اس کی جدا ہے۔ لہذا اس جگہ پہ بھی آپ غور کریں کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کھلے ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ بعض ایسی چیزیں کہ انہیں ایک طرف دھکیل دیا جائے تو وہ فکر اور تدبر کے بغیر ادھر چلی جاتی ہیں۔ اب انسان اپنی عام زندگی میں غور کرے کہ وہ جو اعمال انجام دے رہا ہے وہ سدا اعمال ہیں، یعنی اس کے پیچھے کوئی ہدف ہے۔ خصوصاً انسان کی جوانی میں یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، کیونکہ جوانی کا جو دورانیہ ہے انسان کی پوری زندگی میں سب سے مختصر ہے، سب سے تیزی سے بھی گزرتا ہے، سب سے مختصر بھی ہے۔ مثلاً 12-13 سال تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچپنا اور لڑکپن کا ایک دور ہے۔ اچھا، اس کے بعد 40 کے بعد عمر ڈھلنے لگ جاتی ہے، وہ رغبتیں جو یعنی آگ کا شعلہ بجھنے لگ جاتا ہے، ہلکا ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بڑھاپا پورا طاری ہو جاتا ہے تو آگ کا شعلہ نہ ہونے کے برابر ہے، حرکت ہی نہیں اس کے اندر، اور سب سے زیادہ طولانی عرصہ بھی یہی ہے۔ مثلا 40 کے بعد 50 سال زندہ رہے، 60 سال زندہ رہے، 20 سال زندہ رہے، ایک ہی قریب ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر 40 سے لے کے 15 اور 40 کے درمیان اگر دیکھیں انسان کی عمر کا جو دور ہے، یہ دور بڑا محدود سا ہے، یہ جوانی کا اصل دور ہے۔ لہٰذا جوانی کے دور میں جو وہ غور و فکر کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، یعنی 40 سال سے پہلے اپنے آپ کو وہ متحرک رکھے۔ یہ موضوعات در حقیقت انہی جوانوں کے لیے ہیں، یہ موضوعات در حقیقت انہی افراد کے لیے کہ جو اس کی اساس پہ اپنے اندر کی دنیا کو جدا کر سکتے ہیں۔ باہر کی ظاہری دنیا جدا کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اصل چیز ہے اپنے اندر کی دنیا کو آباد کریں۔ لہٰذا اب آپ کے سامنے یہ دو موقف ہو گئے، ایک ہے وہ شخص کہ جو اپنے بس نفسانی میلانات کی اساس کے اوپر کام کرتا ہے، یہ ہے زندگی سدا زندگی ہے، کھلے ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو کھلے ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہو، اقرار کی بے شک زبان کوئی بھی ہو، ابھی ہم اس بحث میں نہیں آتے کہ ایک بندے نے اقرار کیا ایک نے اقرار نہیں کیا، جنہوں نے اقرار نہیں کیا وہ تو احکام شریعہ کے اعتبار سے بھی جداگانہ ہم سے ایک تعلق رکھتے ہیں، لیکن جنہوں نے اقرار کیا ہے ظاہراً احکام شریعہ کے مطابق وہ بھائی ہمارے شمار ہوں گے، ان سے لین دین، نکاح، ذبیحہ ان کا کھانا اور معاملات کرنا جائز ہے، یہ معاشرتی زندگی چلانے کے لیے۔ لیکن کیا اس اقرار کے اوپر آگے کی زندگی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا اس دنیا میں جو اعمال انجام دے رہا ہے وہ اقرار کی اساس کے اوپر؟ نہیں۔ پھر اقرار کی اساس کے اوپر اللہ نے کیوں اتنی رحمت رکھی ہے کہ اس کو مسلمان بھی کنسیڈر کیا ہے، اس کو دائرہ ایمان میں بھی داخل سمجھا ہے، احکام شریعہ بھی اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، اس کے لیے ثواب بھی قرار دیا گیا ہے؟ یہ اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا ہے۔ وہ شخص کہ جو اقرار بھی نہیں کر رہا، وہ شخص تو بالکل ہی گمراہیوں میں ہے، وہ تو پکے اپنے دوزخ بنائے ہوئے ہے، یعنی اندھیروں میں ہے۔
لیکن جس نے اقرار کیا وہ ایک قدم تو آگے بڑھا ہے، اس کو تشویق چاہیے، اسے رغبت دلانے کے لیے، اسے محبت کا اظہار کر کے اس کے لیے راہ مزید ہدایت کی ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ بیان ہے دینی تعلیمات کا کہ وہ اس کا استقبال کرتی ہیں کہ یہ ایک قدم آگے بڑھا ہے، اب زبان سے دل کا سفر کر لے گا۔ اگر زبان سے دل کا سفر طے نہ ہو، خسارے کی دنیا ہے۔ قریب قریب ہیں وہ دو افراد، کیونکہ دونوں کے دل بیگانہ تھے، ادھر سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، ادھر سے فسق بھی جنم لیتا ہے، کہ یہ موضوعات یہاں سے ہی ہمارے پاس آگے جڑ جاتے ہیں کہ جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان دو موقف کے اعتبار سے کتنے گہرے اثرات ہیں۔ اچھا، اب نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جن کی دل کی دنیا یعنی حسب کا چونکہ زبان سے تعلق نہیں ہے، افحسبتم یا یحسب الانسان، حسب انسان کے قلب سے تعلق رکھتا ہے، نفس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری بدن سے نہیں ہے، ظاہری زبان کے اقرار سے نہیں ہے، باطن سے اس کا تعلق ہے۔ اگر باطن سے انسان کے وجود کا تعلق قائم ہو تو اس جگہ پہ آپ ملاحظہ کریں کہ اثرات دنیا کے اعتبار سے جدا سامنے آ جائیں گے۔ مثلا اگر وسائل زندگی انسان کو مہیا ہو جائیں، انسان کو صحت مہیا ہو جائے، اگر وہ سدھا زندگی اور عبث زندگی کا قائل تھا تو اب وہ اچھے کھانوں کی طرف میلان رکھے گا، وہ ہر قسم کے ضرر سے کائنات کے اندر بچنے کو ترجیح دے گا، تلخی اور مشقت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، موت جو ہے اس سے گھبراہٹ کا شکار ہوگا، مال و دولت کو جمع کرنے کی طرف تیزی سے لپکے گا، اور آہستہ آہستہ پھر امراض کا ایک مجموعہ بن جائے گا۔ تکبر ہے، حرص ہے، حسد ہے، ظاہر نہیں ابھی اپنے آپ کو کر رہا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری جسم ایک ایسا حجاب دیا ہے کہ وہ اپنے باطن کو ابھی چھپا سکتا ہے، یہ حجاب ہٹ جائے گا موت کے ساتھ تو وہ جو اپنے نفس پہ اجاگر کیے ہوئے وہی آشکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اسے باہدف قرار دیتا ہے، ادھر دیکھیں کتنی اس کی زندگی مختلف ہو جائے گی۔ قرآن کی کثیر آیات اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر وہ باہدف قرار دیتا ہے تو پھر وہ کھانے پینے کو مجبوری قرار دے گا، ہدف قرار نہیں دے گا، لذت لے گا لیکن لذت کو اپنا ہدف نہیں قرار دے گا، ترک کرنے کے اوپر غمزدہ نہیں ہوگا، کھانا نہ ملے کوئی مشکل اسے پیش نہیں آئے گی، بیوی بچے ہیں وہ اس سے اگر جدا ہو جائیں غم کا احساس ہوگا، لیکن چونکہ وہ ہدف نہیں تھے اس لیے وہ زندگی تو اس نے رکھی برائے نام تھی کہ اس دنیا سے سب نہیں اٹھنا ہے، تو اس لیے وہ اس جہت سے اعتقادات کو جب اپنے نفس کے اوپر محکم طور پہ طاری کر لے گا تو یہاں پہ ایمان، نور ایمان اس کے وجود میں جنم لیتا اور آخرت اس کی آباد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ یہاں سے ہم ایک اور موضوع کی طرف داخل ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مومنین کے کیا گمانات تھے، کیونکہ یہ جو دو بیانات آپ نے دیکھے یہ عمومیت رکھتے ہیں، جو کہ کافر، مشرک، ملحد یا مثلا ممکن ہے کہ مسلمان، کوئی بھی انسان یہ گمان کر سکتا ہے، خلقت کے بارے میں غلط ایک نظریہ قائم کر سکتا ہے اور اس کے اثرات اس کی زندگی کے عملی پہلوؤں پہ بہت کثرت سے اجاگر ہوتے ہیں۔ لیکن مومنین کے بعض گمانات ہیں، بعض مومنین یعنی مومنین کے گمانات سے مراد یہ ہیں کہ جو اقرار کی زبان میں اپنے آپ کو ایمان کہتے ہیں، ابھی قلبی مومن کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ قرآن کریم میں کلمہ ایمان یا مومنین ہر جگہ پہ ہر آیت میں ایک سطح کا بیان نہیں ہوا۔ مثلا آپ یہ سورہ حدید کی مثال لے لیں کہ قرآن میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں، خطاب کن سے ہے؟ ایمان لانے والوں سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ لیکن فوراً قرآن کی اسی آیت میں فوراً کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَآمِنُوا، انہی ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان بھی لاؤ دوبارہ، بِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی وہ مومنین جو تقوی الہی اختیار کر چکے ہیں اب دوبارہ ایمان لائیں گے رسول کے اوپر، اگلے درجے کا اب یقیناً ایمان ہے۔ بس پہلے جو ایمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، یہ پہلے درجے کا ایمان ہے۔ پھر فوراً کیا کہا جا رہا ہے؟ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، یہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یُؤْتِکُم کِفْلَیْن مِن رَحْمَتِهِ،
اللہ اپنی رحمت سے تمہیں کفلین کہ زیادہ تم کو ڈبل جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا یا تمہارے لیے قرار دے گا، نتائج قرار دے گا۔ اور پھر کیا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تمہارے لیے ایک ایسے نور کو وجود دے گا، قرار دے گا، تمشون بہی، جس کے ذریعے سے تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ یہ دوسرے درجے کے ایمان کی برکات ہیں۔ اب آپ نے ادھر دیکھا کہ قرآن میں ہر جگہ پہ ایمان ایک ہی مرتبے اور ایک ہی سطح کا نہیں بیان کیا گیا، اس لیے مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ تم لوگوں پہ روزے مکتوب کر دیے گئے، واجب کر دیے گئے ایمان لانے والوں۔ ادھر ایمان بے معنی اسلام بھی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر روزے واجب ہیں، صرف اور صرف خاص مومن کے اوپر نہیں ہیں۔ لیکن بعض آیات آپ نے دیکھی کہ وہاں پہ اگلے درجے کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ خوبصورت انسان شناسی ہے کہ جس میں انسان کی اس مختصر زندگی میں اس کو ابھارا جاتا ہے کہ اپنا طویل انسانیت کا سفر طے کرو، پہلے مرحلے پہ مت رہ جانا۔ انسان کو اس مسئلے میں حریص ہونا چاہیے کہ وہ آگے کے درجہ ایمان کو حاصل کرے۔ بالفاظ دیگر ایک ہے کہ ایک رات کی عبادت، لیکن انسان کو حریص ہونا چاہیے اس رات کی عبادت کو حاصل کرے جو خیر من الف شہر ہے، یہ اعلیٰ درجے تک اسے پہنچائے گی۔ لہذا بعض افراد ایسے تھے کہ جو ظاہری طور پہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے وجود کے جو نظریات ہیں وہ گمانات کے اوپر، ان کے نفس کی جو گمانات ہیں وہ ان کے نفس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ ادھر قرآن کریم ان کے گمانات کے خاتمے کی طرف درس دیتا ہے۔ ہم ان آیات کی طرف منتقل ہونے سے پہلے کچھ آیات احادیث اہل بیت علیہم السلام سے بھی استفادہ کر لیں، کیونکہ روایات اہل بیت علیہم السلام ان مطالب کو بہت بہتر طور پر ذکر کرتی ہیں۔ امام نقی علیہ السلام سے ایک روایت تحف العقول میں وارد ہوئی ہے۔ یہ روایت بہت اہمیت کی حامل روایت ہے، جس میں جبر اور اختیار کے نظریات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اس میں امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ جل وعز، اللہ عز و جل وعز نے لم یخلق الخلق عبثا، عبث اللہ نے مخلوق کو خلق نہیں کیا، ولا احملہم سدا، اور نہ ہی ان کو کھلے ہاتھ چھوڑ دیا ہے کہ جہاں یہ بغیر فکر و تدبر کے جانا جائیں، جیسے پرندہ ہواؤں میں اپنی مرضی سے پرواز کرتا ہے اور ہوتے کھاتا ہے، انسان کو بڑا یہ منظر بعض اوقات بھا رہا ہوتا ہے۔ یہ حیوانی مرحلے کا ایک تقاضا یا تصور ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَلَا أَظْهَرَ حِكْمَتَهُ لَعِبًا، اور اللہ نے اپنی حکمت جو ہے وہ کھیل کود کی صورت میں تھوڑی ظاہر کی ہے۔ اگر آپ حکیم مان لیں اور پھر کہیں کہ حکیم حکمت بھی ہے لیکن دنیا میں کھیل کود بھی ہونا چاہیے۔ بعض علماء جم انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، بعض علماء کو قرآن کریم جو ہے وہ فقط توحید کی اساس پہ ہر شے کا تعارف کرانا چاہتا ہے، جم نہیں کرنا چاہتا چیزوں کو۔ توحید کی اساس پہ لذت لیں، توحید کی اساس پہ زندگی آباد کریں، توحید کی اساس پہ تکلیف اور درد کا سامنا کریں، توحید کی اساس کے اوپر خاندان کو آباد کریں، توحید کی اساس پہ خاندان کو اجاڑیں، ہر چیز توحید کی اساس پہ ہونی چاہیے۔ لہذا وَلَا أَظْهَرَ حِكْمَتَهُ لَعِبًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھیل کود کی صورت میں اپنی حکمتیں ظاہر نہیں کی۔ وَبِذَلِكَ أَخْبَرَ فِي قَوْلِهِ، اور اسی چیز کی اللہ نے اپنے اس فرمان میں بھی خبر دی ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو، یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے۔ مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے۔ اس میں ایک طولانی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کو نصیحت فرماتے ہیں، اور بہت خوبصورت نصیحتیں جناب عبداللہ ابن مسعود کو فرماتے ہیں کہ ادھر ہم صرف مطلوبہ حصہ اس میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو دو آیات ہیں ان دو آیات کی تشریح اب ہم کچھ روایات اہل بیت علیہ السلام سے بھی حاصل کریں۔ ایک ہم نے آیت پڑھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور دوسری آیت ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، اور یہ کلی طور پہ ہے، جامع طور پہ انسان کو بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا جزیات میں آئیں گے
کہ مثلاً اہل اسلام جو اسلام کا اقرار کرتے ہیں ان کے کیا گمانات ہیں، کفار کے کیا گمانات ہیں، منافقین کس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ بیان فرماتے ابن مسعود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں کہ یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، لا تلہینک الدنیا وشہواتها، دنیا اور اس کی شہوتیں تمہیں لہویات میں نہ ڈال دیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں تھوڑی دقت سے عبث، لعب اور لہو کے کلمات کو تشریحاً دیکھیں گے، یہ قریب لفظ ہے۔ عبث اور لعب دونوں تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں کہ غیر عقلائی کام، یعنی جو عقلی نہ ہو۔ مثلاً گھر میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، پوچھیں کیوں کھیل رہے ہیں؟ بس ٹائم ضائع کر رہے ہیں جی، یا ٹائم پاس کر رہے ہیں، بس دل چاہ رہا تھا۔ یہ جب بھی جواب ملے نا میرا دل چاہ رہا تھا، بس ویسے ہی، یہ اردو کے وہ محاورے ہیں جو ہم عام زندگی میں بولتے ہیں، بس ویسے یہ میں کر رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا، بس کچھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ جب اس طرح کے جملے بولیں تو یہ وہی ہے، سدھا ہے، یہ عمل سدھا ہے۔ اسی عمل کو کہتے ہیں عبث، غیر عقلائی کام، کیونکہ عقلائی کام ہوتا تو فوراً توجیہ کر کے پیش کرتا۔ مثال کے طور پہ بعض افراد ہیں کہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیوں کھیل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ بس میں اس کے بعد اپنا وہ کام کرتا ہوں، یعنی عقلائی توجیہ نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض اوقات وہ عقلی توجیہ کرتے ہیں، میں بہت تھک گیا تھا تو سوچا کہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں، اگرچہ یہ توجیہ ہمارے لیے ممکن ہے قابل قبول نہ ہو، لیکن وہ اپنے طور پہ ایک عقلائی توجیہ پیش کر رہا ہے۔ آغاز کو اگر ہم آغاز کے محاسبے کو بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو اس طرح سے یہ محاسبہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی غیر عقلائی توجیہ ہمارے سامنے نہ آ رہی ہو، اسے ہم کہیں کہ یہ لعب اور عبث ہے۔ ہاں اگر توجیہ عقلانی ہم کر رہے ہیں لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر وغیرہ پہ گیم کھیل کے تو اور تھکے گا، اعصاب خرچ ہو رہے ہیں، اس سے تو فریش نہیں ہوتا۔ تھوڑا باہر چکر لگا کے آئے، سبزے کو دیکھے، کوئی گپ شپ اس نے لگا لی، یا کوئی کھائے پیے تھوڑا بہت، یہ عقلائی انسان اسے عقلائی طور پہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے پہلو دیکھا کہ اگر عقلائی توجیہ نہ ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ لعب۔ بے شک خالی لیٹا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، چینل چینج کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، مثلا موٹر سائیکلوں پہ دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، یہ سارا کا سارا کیا لعب ہے۔ حتیٰ دینی طور پہ کہ انشاءاللہ یہ قرآن کی آیت آئے گی کہ انہوں نے اپنے دین کو جب اختیار کیا تو لعب بنا کے اختیار کیا۔ قرآن نے اس طبقے کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے لعب کے طور پہ، یعنی ان کے ظاہراً وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دینی کام انجام دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے دین کو کیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، لا تتخذوا، کہ تم لوگ مت ان افراد کو اختیار کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ ارشاد مولوی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسے امر مولوی یا امر ارشادی، ظاہراً امر ارشادی ہے، رہنمائی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے لیکن حکم دے رہا ہے۔ لا تتخذوا، مت ایسے دینداروں کے ساتھ تعلق قائم کرو، مت ایسے دینداروں کے ساتھ تم ہو لو۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، جنہوں نے ہزوا و لعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو اختیار تو کیا لیکن کیا بنا کے؟ بیکار اور کھیل کود بنا کے انہوں نے دین کو اختیار کیا ہے۔ لہٰذا یہ طبقہ پایا جاتا ہے۔ ہر فرد جو دیندار ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر عمل وہ قابل قبول بھی ہو اور وہ ہر قسم کے کھیل کود سے بچ گیا۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں ٹھیک ہے کہ بعض کا برنامے بنائے جاتے ہیں جس میں دینی برنامے، تعلیم بھی ہے، تفریح بھی ہے، اس وقت بھی ہمیں اس کے اوپر دقت کرنی چاہیے کہ اگر ہم تفریح رکھیں تو تفریح شہوات اور زینت دنیا کے اختیار کرنے کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پہ عقلائی اس کو ہم قرار دیں، تھکاوٹ کے دور کرنے کا باعث بنے، مومنین کے آپس میں رابطے کا باعث بنے، لوگوں کی رغبت کا باعث بنے، تشویقی طور پر اس طرح کی کوئی توجیہ عقلانی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ نہیں یار دنیاوی رنگ بھی کوئی دکھائی دینا چاہیے، لاہویات بھی کچھ ہونی چاہیے، نہیں، لعب کا درس نہیں دیتا قرآن۔ اس لیے قرآن کریم نے عمومی طور پہ بھی عبث کو منع کیا ہے، حتیٰ کہ بعض ان دینداروں کو بھی کیا جنہوں نے دین کو ہی کھیل کود تماشا بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنے طور پہ بھاگم بھاگ کام کر رہے ہیں، پروگرام منعقد کر رہے ہیں،
لیکن خود اس سے دین نہیں لے رہے. مثلا دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے، خود دعائے کمیل سے کچھ استفادہ نہیں کر رہا. مجلس برپا کرا رہا ہے، خود مجلس میں شریک نہیں ہے، کوئی اسے رغبت بھی نہیں ہے مجلس وغیرہ سے. ممبر سے بہترین باتیں بیان کرے گا لیکن ان باتوں کا اس کی شخصیت پہ ایک ذرہ اثر نہیں ہے. وہ تو اس کی باتیں پھر اس کی شہرت اور اس کے مال اسباب اور ظاہری لفاظی کا باعث بن گئی. لہذا ضروری ہے کہ اس کے نفس کے اوپر اس کے کوئی اثرات وہ مترتب ہوں. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین جو ہے وہ کھیل کود کا باعث بعض اوقات بن جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو پروگراموں کی طرف بھاگ دوڑ زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابن مسعود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت فرماتے ہیں، لا تلہینک الدنیا وشہواتہا. یعنی ادھر لاہو کا تذکرہ. لاہو کہتے ہیں کہ جو مقصد سے ہٹا دے آپ کو. عبث اور لعب دونوں چونکہ غیر عقلائی کام ہیں تو اس میں بعض علماء نے اہل لغت نے یہ فرق کیا ہے کہ لعب میں لذت پائی جاتی ہے، عبث میں ضروری نہیں ہے کہ لذت پائی جائے. عبث لذت بے لذت ہر دو امر ہوتا ہے، لیکن لعب کیا ہوتا ہے اس سے اسے کوئی تسکین پہنچ رہی ہے، لذت پہنچ رہی ہے اسے. یہ عبث اور لعب میں فرق ہے کیونکہ دونوں میں یہ نقطہ مشترک ہے کہ عبث اور لعب دونوں غیر عقلائی کام ہیں، عقل اس کی تائید نہیں کرتی. تو فرق کیا ہوا پھر دونوں میں؟ تو بعض علماء نے یہ فرق ذکر کیا، جیسے صاحب تحقیق نے ذکر کیا ہے کہ عبث کام وہ ہوتا ہے کہ جس میں لذت کا ہونا لازم نہیں ہے، لیکن لعب وہ ہوتا ہے جس میں اسے لذت بھی مل رہی. مثلا گرمیوں میں 45 درجہ حرارت کے اوپر عین دھوپ میں بیٹھ کے بیٹ بال وہ کھیل رہے ہیں، دیکھنے والا اذیت کا شکار ہو رہا ہے کہ کیا یہ احمقانہ کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں اپنی جوانی سر پہ چڑھی ہوئی اس میں انہیں لذت ممکن ہے مل رہی. تو یہ ہے کاملاً لعب کہلائے گا. لیکن اگر بیدون لذت ہو تو عبث کہلائے گا. جیسے آج کل عبث کی فرصت بھی موبائل نے زیادہ پیدا کر دی ہے کہ اس نے روزہ بھی پاس کرنا ہے تو لیٹا ہوگا اوپر نیچے بس چیزیں کر رہا ہے، صحیح طرح نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ آنکھ کام کر رہی ہے، نہ ذہن کام کر رہا ہے، ایک سدہ عمل انجام دے رہا ہے، عبث کام انجام دے رہا ہے. لہو کہتے ہیں کہ جو مقصد سے ہٹا دے. مثلا مقصد یہ تھا کہ وہ پڑھائی کرے لیکن وہ مثلا قافلوں کے سرداری کرنے لگ گئے، کبھی ایک جگہ زیارت پہ لے کے جا رہا ہے، کبھی دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے. یہ زیارت پہ لے جانا اس کے لیے لہو شمار ہوگا کیونکہ مقصد سے اس نے اسے ہٹا دیا. ایک شخص کا مقصد یہ تھا کہ مثلا وہ نگہبانی کرے ایک جگہ کی، اس نے نگہبانی چھوڑ کے مثال کے طور پہ بعض جگہوں کے اوپر جا کے تبرک تقسیم کرنا شروع کر دیا. اگرچہ یہ کوئی حرام کام انجام نہیں دیا اس نے، لیکن مقصد سے ہٹا دیا. وہ جو مقصد اس کے پیش نظر تھا وہ چھوڑ دیا. یہ مقصد اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، چچا شہید ہو گئے. وہ افراد کہ جن کو ایک گھاٹی کے اوپر 50 افراد کو قرار دیا تھا اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر غنیمت کو جمع کرنے کی طرف آ گئے. غنیمت کو جمع کرنا حرص کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک معنی الگ ہے، اور یہ کہ وہاں پہ اپنے مقصد کو ترک کر دیا، نگہبانی کا مقصد ترک کر دیا امیر کی اطاعت کو ترک کر کے. تو امیر کی اطاعت کو ترک کرنا اور مقصد کو ترک کرنا اس نے اصل نقصان پہنچایا. وإلا تو معاشرے میں اور بہت سارے افراد ہوں گے جو غنیمت کی طرف حرص رکھتے ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہے لہو. لہو یعنی جو آپ کو مقصد سے ہٹا دے. تو ادھر یہ کہہ رہے دنیا اور اس کی شہوات، ابن مسعود تمہیں لہویات میں مبتلا نہ کر دیں، یعنی مقصد سے نہ ہٹا دیں. تم اپنے طور پہ سمجھتے رہو میں بڑے دینی اور بہترین کام کر رہا ہوں اور بہترین زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے برخلاف ہے. سورہ کہف نے اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے. یہی جو بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لا تلہینک الدنیا وشہواتہا. دنیا اور اس کی شہوات لہویات میں تمہیں مبتلا نہ کر دیں. تاکید در تاکید ہے. اس تاکید کا مطلب ہے یہ ابن مسعود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے صحابی ہیں. ابن مسعود کو جب یہ نصیحت کی جا رہی ہے تو وہ افراد جو معصوم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے وہ کتنے خطرے میں ہوں گے. یہ دنیا اور شہوات انہیں کس قدر لہویات میں مبتلا کر سکتی ہے. لہذا لہویات میں انسان مبتلا ہوتا اور بعض کا سمجھا نہیں یہ تو میرا حق بنتا تھا، یہ تو میرے
لازم میرے لیے تھا. جیسے آج کل بعض جدید حقوق معاشرے نے پیدا کر دیے ہیں کہ زمانے میں کبھی ایسے حقوق پائے نہیں جاتے تھے، خصوصاً آج کی آپ یہ کہہ لیں کہ 21ویں صدی میں، کہ شوہر نے بیگم کا بیگ پکڑا ہو اور اسے 4 گھنٹے شاپنگ کرائے تو وہاں پہ خاتون کہتی ہے کہ ہاں اس نے اپنے گھریلو حق کو پورا کیا. تب بھی مانے گی نہیں کہ میرا پورا حق ادا کر دیا ہے، لیکن کہے گی کہ ہاں کچھ نہ کچھ حق ایک گھرانے کا ادا کرتا ہے. یہاں پہ یہ لاہویات کی طرف در حقیقت سفر ہے. اس لیے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا عمل انجام دے رہا ہوں، یہ اس کا گمان ہے. اس لیے دنیا و شہوات دنیا یہ انسان کو لاہویات میں مبتلا کرتی ہے. بیدار زیرک ہوشیار نوجوان وہ ہوتا ہے، یا بیدار زیرک مومن وہ ہوتا ہے کہ جو جان لے کے دنیا مجھ سے وابستہ ہو رہی ہے، شہوات مجھ سے تعلق قائم کر رہی ہیں تو یہ مجھے لاہویات کی طرف لے کے جائیں گی اور میں نے نہیں جانا. لاہویات کی طرف حتماً لے کے جائیں گی. مثلاً ممکن ہے کہ وہ دعائے کمیل اور وہ مجلس بہت اچھی لگے جہاں پہ سارے دوست آتے ہیں، لیکن وہ مجلس اچھی نہیں لگے جہاں پہ سب سے بہترین مولانا اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں. یا ممکن ہے کہ اس کو وہ والی عبادتیں بہت اچھی لگیں جو تفریح کے ساتھ ہوں، لیکن وہ عبادتیں جو وظیفہ بنتی ہیں اس کی طرف مائل نہ ہو. اس لیے بہت دقت کے ساتھ ہمیں اس موضوع کا جائزہ لینا چاہیے کہ دنیا اور شہوات دنیا لاہویات میں مبتلا کرتی ہیں. سورہ کہف کی آپ ان 2 آیات کو ملاحظہ کریں، بہت اہمیت کی حامل آیات ہیں یہ، کہ 103 نمبر آیت ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں جو سب سے زیادہ خسارے میں رہا ہے عمل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ خسارے میں رہا ہے. ممکن ہے مالی خسارہ کسی کو بہت بڑے پیمانے پہ ہو جائے، غم ہوتا ہے لیکن اتنا شدید غم منانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مال ادھر ہی رہ جانا تھا. انسان ممکن ہے کہ اس کو خسارہ ہو جائے کوئی منصب کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، نہیں اسے اتنا غم منانا چاہیے. یا یہ خسارے ہیں، غم زیادہ انسان ہوتا ہے کہ اس کی دنیا کی چیز جب ہاتھ سے چھنتی ہے تو ایک ضرب لگتی ہے. لیکن ایک ہے عمل کا خسارہ، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک خسارہ ہے. اور سب سے زیادہ خسارہ جس کے، کیونکہ اکثر جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی 2 خساروں میں جو سب سے زیادہ بڑی نوعیت کا خسارہ ہوگا اسے افضل و تفضیل کہتے ہیں. مثلا 2 پہلوان ہیں، دونوں ہی اچھی کشتی لڑتے ہیں لیکن ایک زیادہ جاندار اور طاقتور ہے تو اس کے لیے اس میں تفضیل استعمال ہوگا. ادھر بھی آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. قرآن نے بعض جگہوں پہ اخسر کا ذکر کیا ہے، خسارہ نہیں ہے، خاسرین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، الف کے ساتھ ہے. صحیح ہے، حمزہ جیسے کہتے ہیں اخسر ہے. جیسے قرآن میں لا جرم انہم فی الآخرات ہم الاخسرون، یہ جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا نوح علیہ السلام کا حجت الہی کا، ادھر کیا بیان آیا کہ لا جرم انہم فی الآخرات ہم الاخسرون. یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اخبتوا الی ربہم، مخبتین خاص طبقہ ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ اخبتوا کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. بہرحال اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ادھر بھی ہے بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ عملی طور پہ خسارہ. کیونکہ بعض تو خسارہ ہمیں پتہ ہے، وہ تھا ہی کافر مشرک، اس نے سارے مشرکانہ اعمال انجام دیے. وہ کہتا تھا میں ہوئی فاسد اور فاسق عمل انجام دی اس نے. یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ایک وہ ہیں جو اخسرین ہیں. اخسرین کون ہیں؟ جو عمل میں خسارت اٹھانے والے ہیں، مال میں نہیں، اولاد میں نہیں، جان میں نہیں، دنیا میں نہیں. اخسرین اعمالا. پھر آگے بیان کیا، اس طبقے کا بھی ذکر کیا. یہ طبقہ بڑا جداگانہ طبقہ ہے قرآن کریم میں. اسی جگہ پہ بس اس کا تذکرہ سورہ کہف میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں انہوں نے کوششیں کی، خوب کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی. ممکن ہے کہ انہوں نے، اگر اپنی ہی سادہ زبان میں عرض کرنا چاہوں کہ ممکن ہے انہوں نے بہت زیادہ سبیلیں لگائی ہوں،
ممکن ہے بہت زیادہ انہوں نے زیارتیں عمرے حج ادا کیے ہوں، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھی ہوں، بڑے بڑے کامیاب پروگرام کرائے ہوں جس میں ہزاروں نے شرکت کی ہو، بڑے ان کو سننے والے بھی افراد موجود ہوں اور واہ واہ کرنے والے بھی ہوں، سعی ان کی ہے، کیونکہ ایک چیز میں مثلا یہ جو نام میں نے آپ کی خدمت میں لیے ہیں ظاہری طور پہ بلا شک و شبہ یہ اعمال خیر ہیں اور کوشش سے جنم لیتے ہیں، بدون کوشش یہ نہیں ہو جاتے، لیکن کیا ہے بعض وہ طبقہ بھی ہے جو انہی کوششوں کو انجام دیتا ہے لیکن گمراہ ہے، کیونکہ قرآن واضح طور پہ بیان فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کی کوششیں ایک جیسی نہیں ہیں، کسی کی کوشش یعنی کھڑے ہونے والے ایک ہی صف میں سارے نمازی نظر آ رہے ہیں لیکن ایک ہی سطح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایک ہی سطح کے علماء نہیں ہیں سارے اگرچہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی سطح کے سارے امام جماعت نہیں ہیں اگرچہ سارے سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، ایک ہی سطح کے سارے خطیب اور ذاکر نہیں ہیں اگرچہ ایک ہی ذکر کر رہے ہیں، لہذا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیونکہ انہی میں سے ایک گروہ ہے جو حیات دنیاوی میں اپنی کوششوں کو گمراہ کر بیٹھا، وہم یحسبون، پھر یہ کلمہ دیکھیں آ گیا، وہ کیا گمان کر رہے تھے، انہم یحسنون صنعا، ہم نے تو کیا بہترین کام کیے ہیں، کیا بہترین عمل انجام دیے ہیں، کیا بہترین ہسپتال، مدارس، سڑکیں، روڈیں، یونیورسٹیز، کالجز، فلاں غریبوں کے اتنی ہزار تعداد ہیں ان کی ہم نے بہترین طور پہ کمک کی، مدد کی، وہ کیا گمان کر رہے ہوں گے کہ انہم یحسنون صنعا، ساری عمر انہوں نے بہترین کام انجام دیے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی، لہویات میں شکار ہو گئے، اس لیے دنیا اور شہوات وہ جب بھی اجاگر ہوں گی لہو کی طرف لے جائیں گی، بچنے کی ضرورت ہے ادھر۔ آپ دیکھیں کہ آیات بھی بار بار کہہ رہی ہیں، اب یہ روایات بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر دلیل کس سے قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ اللَّهَ تعالی یقول، کہ فرمان الہی یہ ہے، أَفَحَسِبْتُمْ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں آ جائے، نہج البلاغہ بہت بلیغ اور واضح آشکار ایک دنیا اور زبان ہے، اس میں ایک خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، ایک کلام ہے، 370 نمبر حکمت قصار ہے، میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، البتہ آغاز میں وہ کلمات یہ والے استعمال ہوئے ہیں اس کو بھی ملاحظہ کریں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، فما خلق امرؤ عبثا، عبث نہیں کہ تم میں سے کوئی خلق ہوا، فیل ہوا کہ وہ عبث خلق ہوا اس لیے کھیل کود بس کرتا رہے، یعنی وہ بے مقصد کام کرتا رہے، وہ قلائی اپنے طور پہ کام کرے، مثلا صبح سویرے اٹھے کوئی کام نہیں ہے، ممکن ہے کہ اب مثلا اس نے کھیتی باڑی کوئی شروع کر دی، اور کوئی کام نہیں ہے اب ایک کاغذ پکڑا کشتیاں بنانا شروع کر دی، کچھ اور کام نہیں ملا اب موبائل اٹھایا اوپر نیچے اسے کرنا شروع کر دیا، یل ہو اس لیے تھوڑی خلق ہوا ہے، بس نہیں ہو کہ تم اپنے طور پہ جو دل میں آئے بس کام شروع کر دو، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ فما خلق امرؤ عبثا، کوئی شخص بھی عبث خلق نہیں اس دنیا میں ہوا، فیل ہو کہ وہ کہ میں بس لہویات میں بے مقصد کام کرتا ہوں میں، ولا ترک سدا فیل ہو، اور وہ کھلے ہاتھ جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اب لغویات میں مبتلا ہو جائے، اس لیے وہ کھیل کود میں پڑا رہے، اور نہ اسے بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہے کہ بےہودگیاں کرنے لگے، مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ کہ وہ بےہودگیاں کرنے لگے، اور یہ دنیا جو اس کے لیے آراستہ و پیراستہ ہے اس آخرت کا عوض نہیں ہو سکتی، یہ ہمیں بہت دقت سے لینا چاہیے، قرآن میں انشاءاللہ یہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں اب بیان کیا جائے گا کہ جو اسلام اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں وہ کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں سے تذکرہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن قرآنی آیات بھی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو اس انسان کے لیے آراستہ اور پیراستہ بنائی گئی ہے اس آخرت کا عوض نہیں ہو سکتی جس کو اس کی غلط نگاہوں نے بری صورت میں پیش کر دیا ہے، یعنی زینت دنیا اس کو بڑی خوبصورت آراستہ پیراستہ لگتی ہے، اور وہ جس آخرت کا معتقد ہے وہ تو ساری اجڑی ہوئی ہے، اور یہ جو اجڑی ہوئی آخرت ہے یہ عوض نہیں ہو سکتی، یعنی تم دنیا کی زینتیں حاصل کرتے رہو اور وہ جو آخرت کی بری صورت ہے وہ تم کہو کہ نہیں یہ مجھے نہیں ملے گی، مجھے دنیا کی طرح اچھی ہی صورت ملے گی، یہ نہیں ہو سکتا،
یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بری صورت سے کیا مراد ہے آخرت کی، کہ دنیا کے اندر تم زینت دنیا کا جب شکار ہوئے ہو تو یہ توقع نہ رکھو کہ آخرت کی تمہیں ساری خوشگواریاں میسر آ جائیں گی۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ وہ فریب خوردہ جو اپنی بلند ہمتی سے دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ یہاں پہ دیکھیں بہت دقیق نقطہ ہے، کیونکہ جو باہدف زندگی کا قائل ہو وہ یہ جملہ بولتا ہے، وہ فریب خوردہ جو اپنی بلند ہمتی سے دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جس نے تھوڑا بہت آخرت کا حصہ کر لیا ہے۔ یعنی جو دنیا کی زینتوں سے فریب کھا گیا، اس نے کہا آخرت دیکھی جائے گی، اور دنیا ہی کی بھاگ دوڑ میں ہمیشہ رہا، سیر و تفریح کی، صحت ملی تو بجائے عبادت کے یا کارآمد کام کے اسی طریقے سے لذات اٹھاتے ہوئے وقت گزار گیا، تو یہ جو شخص ہے اس نے اپنی ساری کی ساری بلند ہمتی کس میں گزار دی؟ دنیا کے لینے میں۔ جیسے ہوتے ہیں نا، ساری عمر جاب کی ہے اور خوب پیسہ کمایا اور گھر بنایا، بیوی بچوں کو پالا، خاندان کی پر خرچ کیا، اور اب سمجھ رہا ہے کہ یہ جو اتنی مجلسیں کرا رہا ہوں اور اس میں خاموش جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور تھوڑا بہت رونا دھونا میں برپا کرتا ہوں تو اب میرا اجر بھی اس طرح کا ہوگا جس نے اپنی بلند ہمتی آخرت کے حصول کے لیے گزاری تھی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ تو اس شخص کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جس نے تھوڑا بہت آخرت کو حاصل کیا ہے، جس نے اپنی ساری بلند ہمتیاں کس میں لگا دیں؟ دنیا کو حاصل کرنے میں۔ وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے تھوڑی آخرت حاصل کی ہو؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، بصرہ کے وزیر اعلیٰ تھے، گورنر تھے۔ تو انہوں نے ایک محفل میں شرکت کر لی جس میں جوانوں نے، بصرہ کے جو تھے جوان امراء، انہوں نے بڑی اچھی محفل جمائی اور رنگ برنگ کے عمدہ عمدہ کھانے ان کے سامنے رکھے گئے۔ اب حاکم تھی، کیونکہ یہ تفریق بھی ہمارے یہاں عموماً ذہنوں میں نہیں پائی جاتی، کہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک عالم وہ مڈل کلاس زندگی بسر کرے، فقیرانہ لازم نہیں ہے کہ روتا دھوتا یہ عالم نظر آئے، نہیں، فقیرانہ اور روتا دھوتا صورت بھی اسلام میں قبول نہیں ہے، اسے معتدل زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ کسی کا رہنما بن جائے یا عوام الناس کی ہدایت کرنے کے مرحلے کے اوپر پہنچ جائے اور اس چہرے سے عوام پہچانی جانے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی سطح پہ زندگی بسر کرے، اور اگر حاکم بن جائے پھر تو اس کے لیے لازم و واجب ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے مطابق زندگی بسر کرے جو سب سے نادار اور سب سے کم وسائل طبقہ معاشرے کے اندر ہے۔ تو انہوں نے شرکت کی، اس میں اس کی خبر پہنچ گئی امیر المومنین علیہ السلام کو، تو خطبہ نمبر 45 اسے بار بار سننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام ایک جگہ پہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حصہ ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کہ یہ دیکھیں، آپ ملاحظہ کریں کہ قرآن، روایات، سیرت اہل بیت علیہ السلام بار بار یہ تفکر توڑ رہی انسان کے وجود میں کہ اے انسان، تو اپنی اس حوالے سے اصلاح کر کہ تو کھیل کود، عبث، لہو لعب کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، اور نہ ہی اپنے ان من کے میلانات کی بنیاد پہ اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کر۔ اس لیے امام فرماتے ہیں فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات، میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہا ہوں۔ بعض ہے نا کہ صبح اٹھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ اب اس ٹائم یہ کھانا کھائیں گے، رات کو یہ کھانا کھا لیں گے، ادھر گھوم پھر آئیں گے، فلاں منظر دیکھ کے آتے ہیں، فلاں جگہ تفریح کر کے آتے ہیں۔ یہاں پہ اچھے اچھے کھانے کھانا یہ کنایا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اچھے لباس کا دل دادا ہو کہ جی ٹھیک یہ تو میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتی چونکہ میں تو اچھے اچھے کھانے نہیں کھاتا۔ ایک بندہ ہے وہ خوب گھومنے پھرنے کا دل دادا ہے، وہ کہ یہ والا جملہ میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، یہ کنایا ہے۔ یہ ساری اچھے اچھے کھانے ہیں، کیونکہ پیٹ جو ہے وہ صرف آنتوں والا پیٹ نہیں ہوتا، کان کا اپنا پیٹ ہے، آنکھ کا اپنا پیٹ ہے، محفل جمانے کا پیٹ اپنا ہے، زبان کا پیٹ اپنا ہے کہ وہ ذائقہ فقط لینا چاہتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہا ہوں، اس بندے ہوئے چوپائی کی طرح۔ چوپائی کہتے ہیں کیونکہ جتنے بھی جانور ہیں انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہیں چوپائے اور ایک ہیں درندے۔ چوپائے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کسی کو ضرر نہیں پہنچانا اور اپنا کھانا ہے، صحیح ہے، انہوں نے کہنا کسی کو کچھ نہیں ہے، ضرر وہ کسی کو بھی نہیں پہنچائیں گے، اور اپنا کھائیں پئیں گے، بچوں کو پالیں گے اور گھر میں جا کے لیٹ جائیں گے، کسی کو کوئی ان سے
گزن نہیں پہنچے گی، نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ طبقہ کیا کہلاتا ہے؟ چوپائے۔ اور ان کے مقابلے میں درندہ ہے، اس کا پیٹ بھرا ہو یا پیٹ بھرا نہ، اس نے اگلے کو چیڑ پھاڑ کھانا ہے یا اگلے کو نقصان پہنچانا ہے۔ زیادہ تر روایات اور آیات میں چوپائے کا ذکر ہے، جیسے قرآن نے بھی انعام کا ذکر کیا، اس میں حکمت پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اکثر افراد وہ چوپایوں والی زندگی کی طرف یعنی دوسروں سے زیادہ غرض نہیں رکھتے۔ جیسے بعض لوگ تو بالکل ہی نہیں کسی سے غرض رکھتے، اپنے گھر سے باہر آنا جانا ہی انہیں مشکل لگتا ہے، کسی سے میل ملاقات سلام دعا وہ اور بھاری ہوتی ہے، وہ اپنا کھایا پیا یا اپنے گھر کے اندر رہے اور بقیہ سے تھوڑی بہت اکا دکا بندوں سے سلام دعا کی، یہ بہت نزدیک چوپایوں کی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کے گمان سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ لہذا چوپائی کی زندگی یہاں پہ ذکر کیا۔ نمبر 2، چوپائی کے اوپر بہت غور کریں۔ یہ جو مویشی انہیں کہتے ہیں اردو میں، چوپایا اور مویشی دونوں کلمات چلتے ہیں، مویشیوں پہ بہت زیادہ ہمیں غور کریں۔ ان کی زندگی سب سے قریب ہے جو سدا دنیا کو سمجھتے ہیں، زندگی کو لہو لعب اور خواہشات اور تمناؤں کا سبب سمجھتے ہیں، ان کی اور ان کی زندگی بہت قریب ملتی ہے۔ اس لیے امام ادھر دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ اس بندے ہوئے چوپائی کی طرح جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے، صرف کھانے پینے کی فکر لگی رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح، کیونکہ ایک چوپایا بندھا ہوا ہوتا ہے گھر میں اور ایک چوپایا ہوتا ہے جو جنگلوں میں گردش کرتا رہتا ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے، بس اس نے ہر جگہ پہ تھوڑا چکھنا ہے، جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے، ادھر سے کچھ اٹھایا ادھر سے کچھ اٹھایا، فلاں جگہ پہ بھی اس نے منہ مارا، اور وہ ذائقے اپنے تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اور پھر کیا وہ اور گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے، اور جو اس سے مقصد پیش نظر تھا، یعنی یہ جو خوراک اس نے لی ہے، یہ جو نیند اس نے بھری ہے، یہ جو صحت اس نے حاصل کی ہے، یہ کسی مقصد کے لیے تھی، اس مقصد کو تو انجام نہیں دیا، بقیہ اس نے کہاں سے کیا کھایا پیا پھرا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی فلاں محفلوں میں گیا، لیکن جو مقصد تھا وہ اسی طرح کا ادھورا رہ گیا، اس سے وہ غافل رہتا ہے۔ چوپائی کی زندگی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو مقصد تھا اس کو فراموش کیا، انسان کی جہت سے یہ بات ہے، وَإِلَّا چوپائی کے لیے اپنی زندگی بہدف ہے، انسان کی جہت سے چوپائی کی زندگی حیوانی ہے، اس سے وہ غافل رہتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں خود اپنے آپ سے بات چیت کرتے ہوئے، کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں، یعنی سدا چھوڑ دیا گیا ہوں کہ گمراہیوں کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں؟ کہتے ہیں اس لیے میں اس دنیا میں خلق ہوا۔ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، اگر علی ابن ابی طالب کی زندگی ان چوپایوں کی طرح ہو جائے تو اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں، اسی وقت اسے مر جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو گھاٹے کا سودا وہ کر رہا ہے۔ جتنے دن وہ گزارے گا، جتنے لمحے وہ گزارے گا، چوپایا اندر سے بن رہا ہے انسان۔ ایسا امام فرماتے ہیں کہ انہیں نفرت تھی اس زندگی سے کہ آس پاس کا گھاس پھوس کھایا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، اپنے بیوی بچوں میں رہا اور بس اسی کے دوران اپنی زندگی بسر کر کے چلا گیا، کھانے پینے اور اس صحت اور نعمات سے جو مقصود اللہ تعالیٰ کے نے اس کی خلقت میں رکھا تھا اس کو اس نے حاصل نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام کس طریقے سے انسان کو اس طرف ابھار رہی ہیں کہ اس نظریے کو توڑو اپنے وجود کے اندر سے، مقصد والی زندگی بسر کرو، ہدف والی زندگی بسر کرو، جاننے کی کوشش کرو کیوں خلق کیے گئے، جاننے کی کوشش کرے کہ کیوں اللہ نے جوانی دی، کیوں بچپنا دیا، کیوں بڑھاپا دیا، کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اسی کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔ حقیقت دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا تعارف 4-5 قرآن کریم کی آیات میں مثالوں سے کرایا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت اور عمیق مثالیں ہیں اور عام مشاہدے میں آنے والی ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی کے جیسے جیسے دن کاٹتا ہے ویسے ویسے اس بات کا شدت سے اقرار کرتا چلا جاتا ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے وہی حقیقت رکھتا ہے۔ مثلا قرآن کی ایک ان مثالوں میں سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ایک ہمارے موضوع سے سورہ یونس میں آئے گی کہ اس میں بھی گمان ان کا کیا تھا، گمان کا تذکرہ ہے۔ جیسے آج آپ نے سورہ کہف میں ایک گمان کا تذکرہ دیکھا، انہیں اپنے اعمال بڑے اچھے لگتے تھے لیکن ان کی کوششیں ساری گمراہ کوششیں تھیں، وہ مالی دنیا اور دنیا کی زینتیں اور لہو لعب، وہ حقیقت میں ان کوششوں سے اپنی ہی دنیا کو آباد کیے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے بڑے نیک کام کیے ہم نے۔
انہی میں سے دنیا میں ہم جتنا بھی رہ لیں کل دنیا ہمیشہ یہی رہے گی جو اس آیت میں بیان کی گئی، اور یہ سورہ حدید میں ہے۔ اعلموا، جان لو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یہ جاننے کی چیز ہے، اسے قلب کے اندر اتارو، یقین اس کے اوپر پیدا کرو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی فقط اور فقط یہ ہے، فقط اور فقط، انما یعنی فقط اور فقط، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ یعنی اگر آپ نے دنیا کی زندگی سے مقصد کو اپنے حاصل نہیں کرنا تو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے جو ابھی بیان ہو رہی ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب، پہلی چیز ہے لعب، یہ 7 سال کے بچے کے لیے صحیح ہے، اس کے بعد ممنوع ہے۔ بعض اس کے مراتب حرام کے دائرے میں، بقیہ مکروہ کے دائرے میں ہیں، لیکن ممنوع دونوں، ہر دو صورتوں میں ممنوعیت، چونکہ ایک دفعہ کراہت کے معنی میں اور ایک دفعہ حرام کے معنی میں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کیا ہے اگر آپ نے مقصد حاصل نہیں کرنا، مقصد حاصل کرنا تو یہ دنیا ساری با مقصد ہے، لیکن مقصد حاصل نہیں کرنا تو حقیقت دنیا ہمیشہ یہی رہے گی، لعب ہے یہ، کیونکہ لعب ہوگی تو یہ دنیا لطف دے گی، وَإِلَّا لطف نہیں دے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ وَلَهْوٌ، کہ بے مقصد کاموں میں، لہویات میں پڑے رہو، اور یہ جو کثرت مشغولیت ہے یہ لہویات میں ڈال دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر یعنی کثرت، کثرت نے تمہیں لہویات میں ڈال دیا ہے۔ مثلا تم نے ابھی یہ کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، 10 کام اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی تم کام نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ ہر کام اپنی طرف پکڑ کے کھینچتا ہے، تو اللہ کی طرف کب تم نے توجہ کی؟ مثلا ابھی تم نے رات کو بھی درس پڑھا، دن کو بھی درس پڑھا، شام کو بھی درس پڑھا، اللہ کی طرف کب توجہ دی؟ ایسا علم تو حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ اتنا تو جیسے سائنٹسٹ ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن حجاب اکبر ہے ان کا علم، انہیں سارے کے سارا فلسفہ جو ہے سائنس کا وہ نظر آتا ہے علت معلول کی صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ تک جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، یہ حجاب اکبر کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے لہون، دوسرا یہ کہ دنیا کی کثرت تمہیں مقصد سے ہٹا دے گی، یعنی جب دنیا کے امر میں مشغول ہو گئے، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، اپنے کام کاج کے ساتھ مشغول ہو گئے، اچھا اپنی پڑھائیوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، کسی بھی چیز سے تم مشغول ہو گئے تو وہ تمہیں مقصد سے ہٹانے کی طرف لائے گی، تم نے پکڑ کے مقصد کی طرف آنا ہے، ورنہ دنیا کی زندگی یہی ہے۔ یعنی دنیا میں مشغول، یا دنیا تقاضا کرے گی آؤ لذت لو اور غیر عقلائی کام کریں مل کے، جیسا کہ رقص و سرور خوشی کے مارے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کرکٹ فٹ بال وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ان کا اپنا وجود ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا ہوتا، تو وہ اپنی انرجی نکالنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے گراؤنڈ کے چکر کاٹنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا یہی ہے، وہ ابھارتی ہے کہ اب تم آپے سے باہر ہو۔ انسان کا مزاج بھی یہی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرًّا، کہ جب نعمات کے بعد، ہم مشکلات کے بعد، سختیوں کے بعد مست ہو، جن سختی نے اسے گھیر لیا تھا، اس کے بعد اسے نعمتیں ملتی ہیں، تو کیا دعویٰ کرتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عنی، بھاگ گئی مجھ سے ساری مشکلیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور۔ مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، یا کسی کے بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے، یا اچھی جاب نہیں مل رہی، یا اچھے گھر گاڑی نہیں مل رہی، جب وہ میسر آتی ہیں تو یہی احساسات پیدا ہوتے ہیں، اب مشکلات گئیں، اب بڑے سکون اور راحت میں ہے، اور خوشی میں، فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خلاصے کیا ہے؟ لعب اور لاہو ہے، لاہو اور لعب سے بھری ہوئی دنیا ہے، یعنی دنیا کی چیزیں یہی آپ سے تقاضا کریں گی، گپ شپ لگاؤ، کہہ لگاؤ، بڑا اسے مزہ آئے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ وزینتن، زینت، جوانی کی عمر یہی ہوتی ہے، کیونکہ لعب کہتے ہیں 7 سال سے لے کے 15 سال تک ہے لاہو، وہ اپنے طور پہ ہیرو والے سارے کام کرے گا اور سارے بے مقصد نکلیں گے۔ آپ جتنا سمجھائیں اس بچے کو کوئی خاص سمجھ نہیں آتی، وہ بڑا بننا چاہتا ہے لیکن ہے نہیں اندر سے بڑا، تو وہ لاہویات میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے بعد 15 سال کے بعد یہ آیت اللہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ تعالیٰ اور دیگر علماء نے یہ تشریح اس آیت کے ضمن میں کیا کہ اس نے زندگی کے 5 مراحل انسان کے بیان کیا، البتہ دنیاوی اعتبار سے۔ ہر انسان اسی طریقے سے، جو افراد 15 سال عمر گزار چکے ہیں وہ تو ان 2 کی تصدیق کریں گے، بعض ایسے ہیں جو تیسرے میں داخل ہیں، زینت، کہ پھر وہ زینت کے چکروں میں ہوتا ہے، 15 سے 20-22 سال تک خوب زینتیں کرتا ہے،
وہ بال بناتا رہے گا، لباس خریدے گا، فیشن کرے گا، کالر ٹھیک کرے گا، کوئی پانچے ادھر سیدھے کرے گا، خاص قسم کے بوٹ پہنے گا، اپنے ہونٹ، کان، ناک وغیرہ کچھ ایسے سجائے گا، کچھ دکھانا چاہتا ہے، زینت دکھانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ زینت ہی کے چکروں میں پڑا رہے گا۔ جب یہ 19-20 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو اب اس کی زینت کی عمر بھی گئی، اب کیا تفاخرم بینکم، اب وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے دوسروں سے جدا اور ان سے زیادہ قابل فخر نظر آئے۔ مثلا وہ اگر پڑھائی کرے گا تو چاہے گا کہ پڑھائی میں اس کی تعریفیں ہوں، اگر کوئی اور کمال کرے گا چاہے گا کہ اس کی تعریفیں ہوں، فخر کرنا چاہتا ہے میں نے یہ کیا، یعنی میں اس کی اب اجاگر ہو جائے گی، اسے صرف اپنی شخصیت نظر آئے گی، اپنی شخصیت بالا نظر آئے گی۔ جیسے علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ ابتدائی طالب علم جو ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ، ان کے یعنی یہ 6 سے 7 سال تک، اس لیے 6 سے 7 سال تک ابتدائی طالب علم ہی رہتا ہے، تو وہ اپنے استاد کو مجتہد اور اپنے آپ کو حجت الاسلام سمجھتا ہے، اس لیے اس کا استاد یا وہ جس کو اپنے طور پہ استاد مانتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد اس کا اپنا آتا ہے وجود، وہ مانوی طور پہ کمالات کے طور پہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ طالب علم طے کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں دوسرے بھی استاد ہیں۔ تیسرے مرحلے میں آتا ہے تو پھر یہ توہم ٹوٹتا ہے، اب اقوال جمع کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، مثلا امام خمینی یہ کہتے ہیں، رہبر معظم یہ کہتے ہیں، علامہ طباطبائی نے یہ کہا، آیت اللہ جوادی نے یہ کہا، اپنی رائے ابھی بھی نہیں ہے۔ اس کے اگلے مرحلے میں یہ باور کر لیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اب فخر ٹوٹ گیا۔ جب وہ یہ باور کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، علماء کہتے ہیں یہ پہلا دن ہے جہاں اس نے علم کا آغاز کیا، کیونکہ علم کا آغاز ہوتا ہی تب ہے جب اپنے نفس میں یہ قرار دے کہ مجھے نہیں آتا اور میں نے اس سے سیکھنا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ تفاخر، یہ صرف تفاخر عام لوگوں میں نہیں ہے، خصوصاً جہاں پہ جوائنٹ فیملیز اور افراد اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جذبہ بڑا بڑھ جاتا ہے۔ بعض احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جو کم ہمت ہوتے ہیں کہ نہیں یار، نہ مال میں اس سے آگے ہوں، نہ میں اس سے خاندانی طاقت کے اعتبار سے ہوں اور نہ دیگر اعتبار سے، تو ایسا فرد بعض اوقات بھاگنے لگتا ہے لیکن اندر فخر کو نہیں توڑتا، کیونکہ وہ تنہائیوں میں فخر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اسے مثلا کانفیڈنس ہے، وہ سب لوگوں میں فخر کر رہا ہے، لیکن عمر یہی ہے 30-35 سال تک فخر کی زندگی ہے۔ 35 سال کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، وہ مال اور اولاد میں اب کثرت چاہتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہے بڑھاپے سے پہلے کی، اور بڑھاپے میں پھر اسی میں وہ آباد رہ جاتا ہے۔ اب یہ کل دنیا کی زندگی اسی کے اوپر استوار ہے۔ آگے قرآن یہ کہتا ہے کمثل غیث، اس کی مثال، پوری زندگی کی مثال بارش کی سی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، وہ بارش جب پڑی تو اب جو فصل اگی ہے تو اس سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، ہوتی ہے نا، آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، امیدیں بن جاتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا، ثم یہیج، اب ہیجان اس کے اوپر آیا۔ ہیجان کہتے ہیں کہ اس کی اٹھان اتنی تھی کہ اس کے منظر سے اصلا نظر ہٹانے کا جی نہیں چاہتا۔ اچھا، اب یہ جب ہے تو پھر کیا ہے کہ اب وہ کیا ہونا شروع ہو گیا؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، تو دیکھتے ہی دیکھتے زرد پڑنے لگ گئی، دیکھتے ہی، یعنی یہ جو اپنی یہی جو آپ کہہ لیں جوانی کی عمر، یہ ابھی جوان، بڑا خوبصورت، توانا، صحت مند، ایکٹیو، فعال اور جاذب نظر آ رہا تھا، تو یہ اسے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، فتراہ مصفرا، زرد پڑنے لگتی ہے۔ زرد پڑتے پڑتے پھر کہتا ہے ثم یکون حطاما، اور پھر بھوسا پڑ کے زمین کے اوپر مردہ ہو کے گر جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں عذاب پھر شدید ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کے پاس ہی مغفرت اور اس کے رضا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا جتنا سرمایہ تم لے کے آؤ، آل اولاد، بیوی بچے، صحت، گھر بار، منصب، جو کچھ بھی تم لے کے آؤ دنیا میں، وہ کیا ہے؟ دھوکے میں مبتلا کرنے والی ایک شے ہے۔ متاع کہتے ہیں وہ قلیل مدت لذت جو انسان کو عطا کی جائے۔ ہوتے ہیں نا کہ آپ کسی جگہ پہ ریسٹ ہاؤس میں گئے 10 دن کے لیے، تو آپ کو کھانے بھی فوراً حاضر مل رہے ہیں، بیڈ بھی ہیں، ہوٹل میں آپ گئے تو ساری چیزیں میسر آ رہی ہیں، اسے کہتے ہیں متاع۔ متاع کیا ہے؟ کہ قلیل مدت سرمایہ، تو یہ قلیل مدت سرمایہ متاع الحیات، زندگی کا تعارف یہی ہے
کہ زندگی کل کی کل وہ ان مرحلوں میں تیزی سے گزر جاتی ہے، اور جو بھی ملے گی وہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی۔ کیا مطلب دھوکے میں؟ ظاہر ایسے کرے گی کہ میں تم سے چھننے والی نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ وفا کروں گی، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، نہ یہ بچہ بچھڑے گا، نہ یہ زوجہ تم سے روٹھے گی، نہ تمہاری جوانی جائے گی، نہ گھر بار تبدیل ہوگا، نہ وسائل زندگی ختم ہوں گے، کوئی ایسی چیز جانے والی۔ یہ ہے متاع الغرور، یہ غرور میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ سب چیزوں نے چلا جانا ہے۔ جو اپنا ذہن بنائے ہوئے ہوگا اور آگے کی زندگی کو آباد کرے گا، یہ بہدف زندگی ان وسائل کے ذریعے سے بسر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو دنیا کے دوش پر آ جائے گا وہ یہی کام کرے گا، لعب ہے، لاہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے اور تکاثر ہے۔ وہ اسی میں گرفتار ہو کے اپنے گرد ہی ایک جال بنتا رہے گا ریشم کے کیڑے کی مانند، اور ایک وقت آئے گا اس جال کے اندر بند ہو کے اس دنیا میں مر جائے گا۔ اسے کہتے ہیں متاع الغرور۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔